اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے 28ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ اس سورت کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ آتا ہے۔ کتنی ہی شانوں والی یہ سورت ہے۔ سورہ مجادلہ کے شروع میں ایک صحابیہ کا واقعے کا ذکر آیا ہے کہ جن کے شوہر نے خفگی میں ان سے کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی آج سے تم میری ماں ہو۔ اس طرح کے الفاظ کہہ دیے۔ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رخصت دینے سے انکار فرما دیا، یعنی فرمایا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بیوی جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ کہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح تھا اور پچھلی شریعتوں میں بھی یہ معاملات تھے کہ بیوی کو ماں نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں ان کو کسی قسم کی بھی چھوٹ دینے سے انکار فرما دیا۔ تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے اور ان کی برکت کی وجہ سے اس معاملے پہ وحی نازل فرمائی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ اللہ آپ دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ظہار کے کفارے کے لیے حکم نازل فرمایا۔ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے ظہار۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو یہ ظہار ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر آگے قرآن بتا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بات ہو جائے آپ سے تو پھر آپ اپنی بات سے رجوع کریں، واپس اپنے الفاظ واپس لیں اور ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو قرآن مجید نے اس معاملے کا حل نکال دیا ہے کہ اس صورت میں وہ آدمی بچ سکتا ہے اور دوبارہ عفت اور پاک دامنی والی زندگی گزار سکتا ہے۔ ان آیات میں بیویوں کو اذیت میں ڈالنے والے شوہروں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ان کی بیویاں اللہ سے شکایت کریں تو وہ سنی جاتی ہے اور ان کی داد رسی کی جاتی ہے۔ لہٰذا شوہروں کو خدا خوفی کرنی چاہیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، ان کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی نئی ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ تو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر رکھ سکتے ہو، اچھا نبھا سکتے ہو تو احسن طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر ایسے معاملات نہیں ہیں تو آپ طلاق حلال کام ہے، اس کے ذریعے آپ رخصت لو، آپ بھی نئی زندگی کا آغاز کرو اور اپنی بیوی کو بھی آزاد کر دو کہ وہ بھی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ یہ صورت میں اللہ نے محبت اور نفرت کا معیار بھی بتا دیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے دشمن کی محبت ہو۔ یعنی ایک دل میں 2 محبتیں نہیں جمع ہو سکتی کہ آپ اللہ کے دشمنوں کی محبت بھی اپنے دل میں پالیں اور پھر کہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ کافروں اور مشرکین اور منافقوں اور یہود اور نصارہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ برابری کے سطح پہ دنیا میں جینے کے لیے سوشل معاہدات کے ذریعے ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، لیکن دلی دوستی، قلبی لگاؤ منع کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی دشمنوں سے نفرت کرنی چاہیے، بھلا اس کے قریبی کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو بندہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ دوستی کا حقدار ہی کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی معاہد کے ساتھ دوستی کر سکے۔ اس صورت میں آداب مجلس بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ مجلس میں موجود 2 آدمی آپس میں سرگوشیاں مت کیا کریں، خسر پسر نہ کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تیسرا آدمی بدگمان ہو کہ ہو سکتا ہے یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں، تو یہ لوگ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں۔ یہود کی عادت تھی کہ یہ آپس میں کانا پھوسی کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے، اس لیے قرآن نے یہ آیات نازل کر دی اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے سوشل طور پہ ایک پیغام دے دیا گیا، ایک سوشل زندگی کا معیار قائم ہو گیا
کہ کبھی بھی آپ نے سرگوشی نہیں کرنی محفل میں بیٹھ کر. جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں تو لوگوں کے سامنے بات کریں. اگر کسی نے کوئی ضروری بات کرنی ہو تو الگ جا کے بات کریں. محفل میں سرگوشیاں کرنا قرآن نے منع کیا گیا ہے. اسی طرح جب مجلس میں وسعت پیدا کرنے کا کہا جائے تو وسعت پیدا کرو, اور اگر مجلس سے اٹھ جانے کا کہا جائے تو اٹھ جایا کرو. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہو, کسی مشائخ کی محفل میں بیٹھے ہو, کسی نیک آدمی کی محفل میں بیٹھے ہو, کسی جگہ بھی جگہ تنگ ہے تو سکڑ کے بیٹھ جاؤ. جہاں کھل کے کہا جائے تو وہاں ہلکا کھول کے بنا لو, اور جہاں کہا جائے کہ اب محفل برخاست کی جا رہی ہے, آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں, تو وہاں آپ کو چلے جانا چاہیے. سورہ مجادلہ کے آخر میں منافقین کے دور معیار اور ان کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے انہیں حزب الشیطان قرار دیا گیا ہے, اور جو مومن ہیں ان کو حزب اللہ قرار دیا گیا, یعنی اللہ کی جماعت. اور یہ دوغلی پالیسیوں والے منافق یہ حزب الشیطان ہیں, یہ شیطان کی جماعت ہے, اور یہ اپنے امیر شیطان کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے. مومن مسلمانوں کے لیے سورت میں 4 انعامات کا بھی اعلان کیا گیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان کی پختگی ہو جاتی ہے, یہ پہلی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی غیبی امداد کرتا ہوں. اور تیسرا انعام یہ ہے کہ ان کو میں جنت میں داخل کروں گا. اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ حزب اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی جو اللہ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے دل میں ایمان راسخ کرنا ہوگا, غیبی مدد پہ یقین رکھنا ہوگا, جنت اور جہنم پہ یقین رکھنا ہوگا, اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہوگا. پھر اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے. سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے, جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی زمین اور آسمان کے اندر درمیان میں جتنی بھی نباتات, حیوانات, جمادات ہیں, یہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو ہمیں مسلمان ہو کے سوچنا چاہیے, انسان ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدات کی خلاف ورزی کی, جن کو مدینے سے بے دخل کر دیا گیا, حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مضبوط قلعے ہمیں بچا لیں گے. یہود اپنے مضبوط ٹیکنالوجی پہ فخر کرتا تھا, یہود اپنے مضبوط قلعوں پہ گمان رکھتا تھا, لیکن اہل توحید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے یہودیوں کو مدینے سے باہر نکال کے پھینک دیا. اور ان کا مال فے بھی, یعنی وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا, اس کا بھی حکم آگے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. معاہدات کے ذریعے دشمن اگر چھوڑ کے چلا جاتا ہے بغیر جنگ ہوئے, جنگ میں تو اگر کوئی مال لیا جائے تو وہ مال غنیمت ہوتا ہے, لیکن بغیر جنگ جو مال معاہدات اور مذاکرات کے ذریعے مال فی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو مسکینوں, حاجت مندوں اور ضعیفاء کی ضروریات پوری کرنے میں آپ لگا سکتے ہیں. پھر حکم فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کریں وہ لے لو, اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. قرآن کہتا ہے اور یہی ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عطا کریں وہ لے لو, اور جس سے وہ روکیں رک جاؤ. آگے اہل ایمان کے 3 طبقات کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ طبقہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی, اپنے گھر بار چھوڑے, اپنے موال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خیر بات کیا, مکے جیسا علاقہ چھوڑا, خانہ کعبہ جیسی بستی کو چھوڑا, اور اللہ کی رضا کے لیے مدینہ تشریف لے آئے. دوسرا طبقہ ان سارے مدینہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے دل اور اپنے گھر کھول دیے. اس حد تک مہاجرین کی مدد کی کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کو نکاح کے لیے پیش کر دیا گیا. تاریخ میں مواخات کا ایسا آج تک کوئی منظر اس کے علاوہ پیش نہیں کر سکا. ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں میں ایک خاص صفت کے ساتھ, ایک خاص طبقے کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دیے گئے مال کے بارے میں معمولی سی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے. یعنی مہاجرین کو سب کچھ دے بھی دیا لیکن اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کی, اور مہاجرین کو اللہ کے مہمانوں کو اپنے آپ پہ ترجیح دی. انہیں خود تو تنگی کا سامنا کرنا پڑا,
لیکن مہاجرین کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مجاہدین کو، اللہ کے راستے کے مبلغین کو، اللہ کے راستے کی تبلیغ کرنے والے کو، علماء و صالحین کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ خود تو تنگ بھی ہو جائیں لیکن دین کے سپاہیوں کو کبھی تنگ نہیں ہونے دیتے۔ اور تیسرا طبقہ ان کا ذکر کیا گیا جو مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا تھا، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کے لیے اپنے سے پہلے اور دنیا سے چلے جانے والے مومنین کے لیے دعا مانگی۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ مومن اگر ان دو صفتوں میں شامل نہیں ہوا تو ان کے لیے دعا کر کے وہ مقام پیدا کر سکتا ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو معاف فرما، اور ہم سے جو پہلے ایمان لا چکے اور ہمارے دلوں میں جو ایمان تو نے پیدا کیا ہے، اب اس کے بعد کینہ پیدا نہ فرمانا، بے شک تو بڑی شفقت والا، بڑا مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ ان تین طبقات کے بعد پھر منافقین کا ذکر آیا کہ پہلے وہ یہود کہتے تھے کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے، لیکن وہ نہیں نکلے۔ جب یہودی نکلے تو منافق پیچھے ہٹ گئے، ان کے ساتھ بھی منافقت کر گئے۔ ان منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے جو پہلے انسان سے کفر کرواتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن وقت آنے پہ جب وہ کفر کر لیتا ہے تو یہ کہتے ہیں میں تجھ سے بری ہو گیا، میرا تجھ سے کوئی ناتا نہیں، کیونکہ یہ تپتی ہوئی آگ میں منافق کبھی بھی پیر نہیں رکھتا۔ یہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، دوسروں کو برے راستے پہ لگاتے ہیں، اور بعد میں خود مسلمانوں کے ساتھ چپکے ملتے ہیں، اور ادھر سے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بدر میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن عین وقت میں 1000 کا لشکر لے کر عبداللہ بن ابی الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین یہ کافروں یہودیوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ یہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دلوں سے کچھ اور کہتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس امر کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو اس کے خوف اور ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سینہ اطہر کی برکت ہے کہ یہ انسانیت کے سینے میں یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ 5 سال کا بچہ بھی اس کو حفظ کرنا چاہے تو اللہ اس کے لیے اس کو آسان فرما دیتا ہے، ورنہ یہ قرآن اتنا مشکل کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ہیبت سے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سورہ حشر کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ ممتحنہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے کو اسلام کے دشمنوں سے برات کرنے کا، اللہ تعلقی کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں ان سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ ان کے بعد پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کردار اور نمونے کے طور پر اہل ایمان کے ساتھ رکھا گیا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے علم کو بلند کیا اور شرک کے پرستاروں کے خلاف جہاد کیا، اور جنہوں نے مشرکوں اور غیر اللہ کے پجاریوں سے کامل برہات کا اظہار کیا، وہ آپ کے اپنے خاندان والے بھی ہوں، مشرک ہوں تو ان کو الگ کر دیں گے۔ آگے یہ بھی ارشاد ہوا کہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتے اور ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، سختی والا معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافر میں بھی فرق ہے، سب کفار کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکنے والا ذہن نہیں ہونا چاہیے، اس طرح دنیا کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ ذہن سازی اسلام کرتا ہے، اسلام شدت پسندی سے منع کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کے خلاف جہاد کیا جائے، جو پر امن رہتا ہے اس کو آپ دلائل کے ساتھ تو تبلیغ کر سکتے ہو لیکن آپ اس کے خلاف تلوار اور ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ اگر کوئی ہے، دنیا میں کوئی آئیڈیل ترین زندگی ہے تو محمد علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ان کو چھوڑ کر اگر کوئی اور آدمی کسی بھی راستے پہ چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ فسق میں چلا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور زندگی گزارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارو، آپ کا طریقہ ہی بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خواتین سے ان کے امور کی پاسداری کے لیے بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، دوسروں پہ الزامات اور بہتان تراشیاں نہیں کریں گی، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ
कपड़े, एक हाथ से कपड़ा खुद पकड़ा, दूसरे हाथ से ख्वातीन ने वो पकड़ा हुआ था और उस पर कलमात ये अदा किए गए। मालूम ये होता है कि ख्वातीन से बैत लेना ये कुरान से साबित है। आज भी मुस्तहब अमालात मुस्तहब के लिए, दीन इस्लाम के दाखिले के लिए अगर कोई सिलसिला तरीक़त में दाखिल हो के बैत करता है तो वो कुरान के इन उसूलों के मुताबिक करता है। ख़वातीन भी अपनी हुदूद व क़वाइद के अंदर रहते हुए, शरई पर्दा करते हुए दीन के मसाइल और माशरे में एक अहम रोल अदा कर सकती हैं। ये कुरान की इस नस से साबित हो जाता है। आगे अल्लाह, इसके बाद सूरह सफ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ऐ ईमान वालो, क्यों कहते हो वो काम जो तुम करते नहीं हो। यानी कौल और फेल का तजाद बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह पाक इन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के रास्ते में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह सफ बांध कर लड़ते हैं। इसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का जिक्र कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक तिजारत बताई कि जिसका ज़र मुबादला है ईमान और अल्लाह के रास्ते में जान और माल के साथ जहाद, और जिसका नफ़ा अजाब और से छुटकारा है। यानी जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, तो इनका बदला ये दिया जाएगा कि इनको दोज़ख के करीब भी नहीं लाया जाएगा। मुसलमानों को इस तिजारत से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी गई है कि आखिरत के लिए तिजारत करो। आजकल जिस तरह बिजनेसमैन लोग, ताजर लोग अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाते हैं कि ये मुस्तकबिल में हमें फ़ायदा देगी, ये फ्यूचर प्लानिंग है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं बिजनेस की, तो मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करके, मुजाहिदीन की अमदाद करके, नेक काम करके, साले काम करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। जन्नत में आपको आला बुलंद मकामात दिए जाएंगे, अल्लाह की रज़ा दी जाएगी, हर किस्म के रूहानी मसरतों से नवाज दिया जाएगा। और मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार बेहतरीन तरीके के साथ बने। और कुरान के इस हुक्म पे मुसलमानों ने अमल किया कि आपने देखा होगा कि ओद हो, हुदैबिया हो, हुनैन हो, बदर हो, आका अलैहिस्सलाम के दीवाने परवाने की तरह आका अलैहिस्सलाम पे अपनी जानें कुर्बान करते रहे। इसके बाद सूरह जुम्मा शुरू होती है। सूरह जुम्मा की आयात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किया नफ्स का तरीका इरशाद फरमाया कि जो ये है कि रसूल पढ़ते हैं, इन पर अल्लाह की आयात और तज़किया करते हैं, यानी इनको कुरान और इखलाक के आला मेयार की तालीम देते हैं। और तज़किया युज़क्की हिम का लफ्ज़ जो आया है, यहाँ से तसव्वुफ़ और सूफीज़म के इल्म फूटे हैं, बातनियत की राहें हमवार हुई हैं कि इस्लाम सिर्फ ज़ाहिर पे इस्लाम लाने का हुक्म नहीं देता, बल्कि इस्लाम सीने की सफाई का हुक्म देता है, कुलूब की तहारत का हुक्म देता है, इज़हान की बालिदगी का हुक्म देता है, और साथ साथ जिस्म पे भी लागू करने का हुक्म देता है। इसके बाद आगे फरमाया कि इसको छोड़ दो जिसको कुरान नापसंद करता है, और कुरान जो हुक्म देता है उस पर अमल करो, यानी इस किताब ला रैब पे अमल करो। और ये कुरानी तज़किया है कि ये कुरान ही तज़किया नफ्स करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र और उनकी सोहबत ही तज़किया नफ्स करती है। या फिर कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, आका अलैहिस्सलाम की सिद्क़ की बरकत से वो भी तुम्हारा तज़किया नफ्स कर देंगे। आज अगली आयात में यहूद के इन उलमा का जिक्र है जो तौरात को पढ़ते तो है लेकिन इस पर अमल नहीं करते। इरशाद हुआ कि इनकी मिसाल ऐसी है जैसे गधे पर किताबें लाद दी जाएं, जो किताबों का बोझ तो उठा सकता है लेकिन इनमें मौजूद इल्म को नहीं समझ सकता। यहूदियों का ख्याल था कि वह अल्लाह की पसंदीदा कौम है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम ये ख्याल सच्चा है तो मौत की तमन्ना करो ताकि ये बात तुम पे वाज़ेह हो जाए। आज अगर हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान पे अमल नहीं करेंगे, अमली ज़िंदगी में अपनाएंगे नहीं, इस्लामी फलाही रियासत में उसको नाफिज नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक फिर हमारा भी यही हाल होगा कि गधे की तरह हमारे ऊपर भी बोझ लादा होगा। लेकिन हम अमल करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आगे अल्लाह ने मोमिनों को जुम्मे के आदाब इरशाद फरमाए कि जब जुम्मे की आज़ान हो जाए तो खैर का सबसे बड़ा ये काम है कि आप कारोबारी सरगर्मियों को छोड़ दो, सब मामलात को छोड़ दो, फ़ौरन जुम्मे की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो, और जब जुम्मा की नमाज अदा कर लो तो फिर रब के फजल के लिए ज़मीन पे इधर उधर बिखर जाया करो। यानी कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो जानी चाहिए। पूरी तरह
मुनहमक होकर कारोबार करना चाहिए। लेकिन साथ ये फरमाया कि फलाह चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करो। यानी जुम्मे के बाद अगर कोई अल्लाह का जिक्र सजाना चाहता है, कोई मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना चाहता है, तो ये उसके लिए ज़्यादा फजीलत वाला काम है। और आगे अल्लाह फिर फरमा रहा है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से के साथ करो, और अल्लाह के पास जो कुछ तुम्हारे लिए है वो इससे बहुत बेहतर है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह उनको गैब के ख़जानों से दुनिया में भी बहुत कुछ अता फरमाता है और आखिरत में भी बुलंद मकामात से उनको नवाजता है। यहाँ पे सूरह जुम्मा ख़त्म हो गई, फिर सूरह मुनाफिकून शुरू हो गई। इस सूरत में अल्लाह पाक ने इस अमर का जिक्र किया है कि मुनाफिक अगर ज़ुबान से शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह को इल्म है कि आप इसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठा है। यानी झूठी ज़बान से अगर कोई अल्लाह का सच्चा कलमा भी पढ़े तो अल्लाह का कलाम तो सच्चा है लेकिन ये लोग झूठे हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो सच्चे हैं लेकिन ये मुनाफिक झूठे हैं। दुनिया का माल दौलत और इनके जिस्मों की कैफियत देखकर इंसान मुतासर हो जाता है, यानी मादियत से इंसान मुतासर हो जाता है। लेकिन मुनाफिकों के लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है, ये दुनिया की मादी ज़िंदगी से ही हासिल करें। ये मुनाफिक बहुत घाटे वाला सौदा कर रहे हैं। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह के पास हैं, अल्लाह के रसूल और मोमिनीन के लिए हैं। लेकिन मुनाफिकीन ये बात जानते नहीं हैं। मालूम ये हुआ कि इज़्ज़त अल्लाह के पास है और वो मुसलमानों और मोमिनों को अता फरमाता है। जो अल्लाह का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पे जाएगा उसको इज़्ज़त नहीं मिलेगी बल्कि वो ज़िल्लतों में चला जाएगा। इस सूरत में खैर के काम जल्दी करने की तरगीब दी गई है कि जब खैर का काम हो तो सोचना नहीं है, फिर जल्दी कर लेना है। इंसान खैर का काम करना सोचता रह जाए और अचानक मोहलत ख़त्म हो जाए, ये मैं काम कल करूँगा, अभी मैं बड़ा वक्त है, दाढ़ी के बाल अभी काले हैं, जब सफ़ेद हो जाएंगे तो फिर करूँगा। नहीं नहीं, कुरान ये कहता है कि खैर के काम जल्दी करो, ना मालूम कि कब मौत आ जाए और आपका अंजाम बुरा हो जाए। इरशाद होता है कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। यानी जब नमाज का वक्त आ जाए तो फिर उस वक्त औलाद और माल रास्ते में हाइल ना हो, बल्कि आप अल्लाह के घर में चले जाएं, अल्लाह का जिक्र बुलंद करें। आगे अल्लाह फरमाया जो ऐसा करेंगे वो बिल यकीन खसारे वाले होंगे। यानी जो अल्लाह का जिक्र पीछे छोड़ देंगे और माल और औलाद की मोहब्बत में आगे बढ़ जाएंगे तो ये खसारे वाले लोग होंगे। कुरान कहता है तुम में से हर एक को चाहिए कि मौत आने से पहले अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करे। मौत आ जाने के बाद फिर खर्च करने का वो फ़ायदा नहीं है जो पहले खर्च किया जाता है, जो अपनी जवानी में, जो अपनी ज़िंदगी में, जो तंदुरुस्ती के आलम में अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, इसका बड़ा सवाब है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हें यह हसरत रह जाए कि काश मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करके सालिहीन में शामिल हो जाता। लेकिन मौत की घड़ी कभी सुस्त नहीं होती, वो अपने वक्त पे आ ही जाती है और अल्लाह तुम्हारे कामों से बहुत ही बाखबर है। इसलिए खैर का काम जल्दी कर लो, सदकात ज़कात और खैरात जल्दी कर लो। इसके बाद सूरह तगाबन शुरू होती है जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मुसीबत भी आती है अल्लाह के हुक्म से आती है और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह इसकी रहनुमाई फरमा देता है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, यानी इनसे तुम फ़ायदा भी ले सकते हो और अगर नफ्स के लिए करो तो ये खसारा भी है। हर हाल में अल्लाह से डरते रहना चाहिए कि इसके इताअत में और इसके रास्ते में माल खर्च करते रहना चाहिए। जो अल्लाह के कर्ज देता है यानी अल्लाह के रास्ते में कर्ज देता है अल्लाह इसके लिए इस अजर को बढ़ा देता है। एक हदीस का मफहूम है कि अगर कोई सफ़ेद पोश गरीब आदमी को कर्जा देता है तो ये सदके से कई गुना बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो बंदा भीख नहीं मांग रहा, उसको ज़रूरत है, इसलिए आप उसको मोहलत भी दें और उसको कर्जा भी अता करें और सदका खैरात करके भी आप अल्लाह को कर्ज हसना दें। ये बड़ा ही अहसन तरीके के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ वापस निभाया जाएगा, आपको वापस लुटाया जाएगा अल्लाह की तरफ से क़यामत के दिन और क़यामत के बाद और मरने के बाद और दुनिया में भी माल को बढ़ाने की सूरत में आपको वापस अता हो जाएगा। इसलिए हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफहूम है कि गुनाहगार सही अल्लाह को पसंद है,
اگر دوسری طرف پرہیزگار بخیل ہو تو وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اس کے حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ صورت یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت پاک میں اللہ نے طلاق کی مختلف عدتوں کا ذکر کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت 3 ماہ ہے، جبکہ عام عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ نیز حاملہ عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے کے پھر آگے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، دل کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، ظاہر کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے، عطا کرتا ہے، سبیل بناتے ہیں اللہ رزق دینے کی جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ خزانہ غیب سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس کو طلاق دے دی جائے تو اس کا نفقہ اور اس کا نان نفقہ اور رہائش کا انتظام دوران عدت شوہر کے ذمہ ہوگا۔ آج بدبختی ہے کہ ہم طلاق کہتے ہوئے عورت بھی گھر سے چلی جاتی ہے، مرد اس کو نکالتا ہے یا نہ بھی نکالے تو وہ خود چلی جاتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عدت کے دن وہ اپنے خاوند کے گھر پورے کرے، اس کے بعد احسن طریقے کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے۔ اس صورت میں اللہ نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے 4 بار تقوی کا ذکر فرمایا ہے، اور جس میں اشارہ ہے کہ طلاق دیتے وقت خاندان کو بکھرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں رکھو، بار بار جوڑنے کی کوشش کرو، میلاپ کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے نبھانے کی کوشش کرو۔ پھر بھی اللہ کسی پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کہیں نہ بن رہی ہو تو پھر طلاق حلال راستوں میں سے ایک راستہ ہے، لیکن کم پسندیدہ راستہ ہے۔ زیادہ پسندیدگی یہی ہے کہ آپ نبا کرو، آپ نباتے جاؤ، یہ نبانے میں اللہ کی طرف سے برکتیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ سورہ طلاق ختم ہوتی ہے، پھر سورہ تحریم شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں آپ ان کو حلال ہی رکھیں، اور جو اللہ نے حرام کیے ہیں آپ ان کو حرام ہی رکھیں۔ یعنی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو کوئی حلال نہ کہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حرام نہ کہے۔ اس کی شان نزول میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں سے ایک ازدواج کے پاس آپ گئے تو اس نے شہد یا اس طرح کی کوئی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمائی جو آپ کو بڑا مرغوب تھا۔ کسی دوسری ازواج کے پاس گئے تو اس نے جو آپس میں ایک پروفیشنل تھوڑی سی ہوتی ہے اس حوالے سے ان کو محسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ اسمیل آ رہی ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو حلال سمجھو، جو اللہ نے حرام کیے ہیں ان کو حرام سمجھو۔ اور یہ ہمیں بھی اور قیامت تک کے لیے ہمیں یہ سبق دے دیا گیا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ نے گھریلو حالات سے دل برداشتہ ہو کر 1 مہینے کے لیے بیویوں سے علیحدگی اختیار کی، یعنی ازدواج مطہرات سے، اور اس کے بعد اللہ نے کامیابی کے ایمان و عمل کے ساتھ مشروط کر دیا، اور پھر وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ ازدواج مطہرات نے کہا کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حد تک دیا اور اس کے بعد قناعت کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی آ گئی کہ اے نبی کی بیویوں اگر قناعت اختیار کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دنیا اور جہان میں بہت ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تم سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گا۔ پھر ان سب نے توبہ کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ آج کے بعد ہم کسی قسم کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینہ اپنی ازدواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کامیابی کے ایمان و عمل سے مشروط کیا، اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ خود اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یعنی ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، ان کو اعمال صالحہ توحید اور رسالت کی تعلیم دی جائے۔ اور ازواج مطہرات اور اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی بد عملیوں کی وجہ سے ناکام ہو گئی اور جہنم میں چلی گئی۔
اور آگے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں فرعون بدبخت اور نافرمان کی بیوی آسیہ نیک بخت اور ایمان والی تھی، اللہ والی تھی، تو اللہ نے اس کو کامیاب فرما دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اپنے اخلاق اور کردار کو ہر طرح کی آلودگی سے بچا لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسب نسب یا کسی قرابت داری کی وجہ سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلے گا، اعمال صالحہ کرے گا، ایمان اور اخلاق کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر ہی کامیاب ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال بات کی تھی کہ اگر صالحین کی صحبت میں ہو اور ان کی محبت میں چلتا رہے، ان کی پیروی کرتا رہے، تو وہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر پیروی نہ کرے تو لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں کہ وہ رہ کے بھی، صحبت میں رہ کر بھی ان کے دل نہیں مل رہے تھے، وہ پیروی نہیں کر رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت تب کام دیتی ہے کہ آپ محبوب کے راستے پہ چلیں۔ اللہ میں حضور علیہ السلام کے محبت والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 28ویں پارے کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ 29ویں پارے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس گفتگو کے دوران اگر کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں معاف فرمائے۔ جو خیر کی باتیں ہوئیں، جو اچھے کلمات ادا کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ اس خیر کے پیغام کو جتنا ہو سکے آگے پہنچائیں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اور اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں جا کر میرے ذاتی نمبر پر جی میل میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔